صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم بضر نزل به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، اور انسان ان نعمتوں میں سے بہت سی نعمتوں کو اپنی کوشش سے، محنت سے حاصل کر سکتا ہے. کسی آدمی کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے تو وہ اپنی محنت کوشش سے کما کے پیسہ لگا کے پینے کا صاف پانی حاصل کر سکتا ہے. زندگی کی تمام نعمتوں کے بارے میں ایسا ہی ہے، لیکن زندگی کی سب سے بڑی نعمت خود زندگی ہے، جس میں انسان کی نہ محنت شامل ہے، نہ جدوجہد شامل ہے، نہ محنت سے زندگی ملتی ہے، نہ پیسے سے ملتی ہے، نہ تعلقات اور سورسز سے ملتی ہے. کسی چیز سے یہ زندگی نہیں ملتی، یہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے. اس لیے ہم روزانہ دیکھتے ہیں کتنے ہی بچے ہیں جن کے بدن میں روح ہی نہیں ڈالی گئی. کتنے ہی ایسے ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، چند سانس لیے ہیں اور ان کی روح قبض کر لی گئی، چھین لی گئی. اور کتنے ہی ایسے ہیں جو چند دن کے مہمان بنے اور پھر دنیا سے چلتے بنے. ایک انسان کے پاس جو زندگی ہے یہ خالص اللہ کی عطا بھی ہے اور اس کی ملکیت بھی ہے. عطا بھی ہے، ملکیت بھی ہے. انسان اس کا مالک نہیں ہے. انسان کے پاس یہ زندگی ہے اللہ کی امانت کے طور پر، اور انسان کو اللہ نے یہ زندگی دی ہے تاکہ دنیا کی تمام نعمتوں سے وہ لطف اندوز بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رب کا شکر گزار بھی ہو. اس لیے اس نعمت کے ختم کرنے کو، زندگی کے ختم کرنے کو، خودکشی کو، سوسائڈ کو اسلام نے جرموں میں سے عظیم جرم قرار دیا. کسی دوسرے کو قتل کرنا بھی جرم ہے، لیکن اپنے آپ کو قتل کر لینا، اپنے آپ کو شوٹ کر لینا، زہر پی لینا اور کوئی ایسا اقدام کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا، یہ اس سے بڑا جرم ہے. اس لیے کہ کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے ورثاء کو دیت دے کے راضی کیا جا سکتا ہے. قتل کیا ہے، اللہ سے معافی مانگ کے اپنے جرم سے انسان نکل سکتا ہے. لیکن جس نے اپنی جان کا خود خاتمہ کر لیا، ایسا آدمی اس گناہ میں پڑ گیا ہے کہ اس گناہ سے کبھی بھی نہیں نکل پائے. اس کے لیے اپنا توبہ کا موقع ہے، نہ اس کی گنجائش ہے، اور نہ ہی وہ اس جرم سے نکل سکے. اور اس اقدام کو کر لینا یہ تو بہت بڑی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لا یتمنین احدکم لضر نزل بہ. بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے، مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں، آپ نے فرمایا ہرگز موت کی تمنا بھی نہیں کرنی، اس کی آرزو بھی نہیں کرنی، سوچنا بھی نہیں کہ کاش کہ میں مر جاتا، کاش کہ یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، اس سے پہلے ہی میں مر جاتا، کاش کہ میں آج زندہ نہ ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے بھی حالات ہیں، موت کی تمنا، آرزو کرنا یہ بھی چھوڑ. ہاں، کسی کو اپنے دین کا تحفظ اتنا عزیز ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اپنے دین کا مزید تحفظ نہیں کر سکوں گا، پھر وہ اللہ سے تمنا کر سکتا ہے. اس لیے کہ دین
یہ زندگی سے زیادہ بڑی چیز ہے، زندگی سے قیمتی چیز ہے. لیکن حالات ہیں، مشکلات ہیں، جیسے بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ سے اگر دعا کرنی بھی ہے تو ایسے دعا کرو، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو میرے لیے موت کا فیصلہ کر. اور یہ وہ جرم ہے کہ جس کی قباحت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز سے بیان فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا، جس آدمی نے دنیا میں کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر دیا، کیسے بھی خودکشی کی، آپ نے فرمایا عوقب بہ یوم القیامہ، اسی سزا کے ساتھ اسے جہنم میں سزا دی جائے. اور دوسری حدیث طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں من تردى من جبل فقتل نفسه، جس نے کسی پہاڑ سے چھلانگ لگا دی، کسی بلڈنگ سے کود کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، فرمایا کہ وہ جہنم میں خالدا مخلدا ابدا فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کی سزا جہنم میں یہی ہوگی کہ وہ پہاڑ پہ چڑھے گا، چھلانگ لگائے گا، بلڈنگ پہ چڑھے گا، چھلانگ لگائے گا، اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا، دوبارہ زندگی ملے گی، پھر یہی سزا اس کو دی جائے گی، اور ہمیشہ اس کو یہ سزا دی جائے گی، کبھی اس سزا کا خاتمہ نہیں. اور آپ نے فرمایا ومن تحسى سما، جس کسی آدمی نے زہر پی لیا، ہمارے ہاں لوگ تیزاب پی لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں اس کی یہی سزا ہوگی، وہ زہر کا پیالہ اسے دیا جائے گا، وہ تیزاب کی بوتل اسے دی جائے گی، اور کیسی تکلیف دہ موت ہوگی، کیسی اذیت ناک اس آدمی کی موت ہوگی. جس آدمی نے خود سوزی کر لی ہے، خود کو آگ لگا لی ہے، قیامت کے دن اس کی سزا یہی ہوگی کہ اس آدمی کو بار بار آگ لگائی جائے گی، اور وہ خود اپنے آپ کو آگ لگائے گا، اور بار بار اس کی جان کا خاتمہ ہوگا، پھر اسے زندگی دی جائے گی، پھر اسے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ سزا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل اسے دی جائے گی. آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ خودکشی کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے خودکشی کی جا رہی ہے. کسی کا بل زیادہ آ گیا، اس نے خودکشی کر دی، تو کیا خودکشی کرنے کے بعد بل کم ہو جائے گا؟ مسائل ختم ہو جائے گا؟ خودکشی کرنا یہ بزدلی ہے، حالات کا سامنا کرنا یہ بہادری ہے. جن ممالک نے خودکشی کو ایک جرأت مند کام قرار دیا، جن ممالک نے خودکشی کی حوصلہ افزائی کی، جیسے جاپان ہے، انہوں نے خودکشی کی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے کہا یہ جرأت مندانہ اقدام ہے. ان ممالک میں خودکشی کی شرح اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ٹاپ 20 کے اندر آ گئی، بچے اسکولوں میں خودکشیاں کرنے لگے. اور آج ہمارے ہاں بھی یہی ماحول دیکھنے کو ملے. کوئی امتحان میں فیل ہو گیا ہے، اس نے خودکشی کر دی. کسی کے مارکس کم آ گئے، اس نے خودکشی کر دی. کسی کی پسند کی شادی نہیں ہوئی، پسند کی جگہ پہ رشتہ نہیں ہوا، اس نے خودکشی کر دی. اور کوئی معاشی مسائل کی وجہ سے، کوئی خاندانی مسائل کی وجہ سے، گھریلو رنجشوں کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے. اور یہ شرح مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے ملک میں سالانہ 8,000 لوگ ایسے ہیں جو خودکشی سے مرتے ہیں، اور WHO کے مطابق دنیا میں اتنے لوگ دہشت گردی میں نہیں مارے جاتے جتنے لوگ خودکشی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. اور خودکشی کرنے والوں میں سب سے زیادہ شرح ہے 15 سے 29 سال کے نوجوانوں. یہ سارے کے سارے معاملات کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اسلام اور اس کی تعلیمات سے واقف نہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑی بات ارشاد فرمائی. اقدام قتل، اپنے آپ کو قتل کرنے کا اقدام، یہ تو جرم ہے. آپ نے فرمایا من لعن مؤمنا فهو كقتله، جو کسی مسلمان پر لعنت کر دیتا ہے، اس کو لعنت ہی کہہ دیتا ہے، فرمایا یہ بھی قتل کرنے کے برابر ہی جرم ہے. ہم کتنی آسانی سے کہہ رہے تھے فلاں بڑا لعنت ہے، کتنی آسانی سے کہہ رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا جرم کسی کو قتل کرنے کے برابر ہے. تو انسان کو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے.
حالات جیسے بھی ہوں، بیماری جیسے بھی ہو، تکلیف جیسی بھی ہے، انسان کو اس کا سامنا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے میں تھے، ایک آدمی کے بارے میں صحابہ نے بتایا کہ بڑا ہی بہادر ہے، اور ایسا بہادر ہے کہ جہاں کہیں کوئی دشمن فوج سے الگ ہوتا ہے پڑھ کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ کوئی بھاگتا ہے اپنا سامان چھوڑ کے تو اس کا سامان نہیں لیتا ہے، اس کے پیچھے بھاگ کے جاتا ہے اور جا کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ آج جتنا ہی ہمارے کام آیا ہے کبھی کوئی کام نہیں آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اہل النار، جہنم میں جائے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو انہیں بڑا عجیب لگا کہ ایک مسلمان مجاہد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں اس کے پیچھے لگ گئی، اب جہاں وہ جاتا میں اس کے پیچھے، وہ تیز دوڑتا میں اس کے ساتھ دوڑتا، اور وہ رکتا میں اس کے ساتھ رکتا۔ اس نے بڑے لوگوں کو قتل کیا لیکن شدید زخمی ہوتا، زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی، تو اس نے اپنی تلوار الٹی کی، اپنے سینے پہ اس کی نوک رکھی اور اپنا وزن اس کے اوپر ڈالا اور اپنی جان کا خاتمہ کرا۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے فلاں آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ جہنم میں جائے گا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہوں اور اس نے تلوار کے اوپر اپنا سینہ رکھ کے اپنا بوجھ اس پہ ڈال کے اپنی جان کا خاتمہ کر لیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور وہ ہم سب کے لیے بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بسا اوقات آدمی دیکھنے میں نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، جنتی لوگوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام برا ہوتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا بسا اوقات آدمی دیکھنے میں برے عمل کر رہا ہوتا ہے، غلط کاری میں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس آدمی کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ وہ جہاد میں تھا اور میرے ساتھ جہاد میں تھا اور بڑا مسلمانوں کے کام آیا، بڑے لوگوں کے تحت دیکھ کیا، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، اس نے خودکشی کر لی تو اس کا انجام برا ہو گیا۔ بظاہر دیکھنے میں بڑے نیک اعمال تھے۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی کسی کی زندگی کو دیکھ کر، کسی کے گناہوں کو دیکھ کر، کسی کے معاملات کو دیکھ کر ہمیں اس پہ اترانا نہیں چاہیے اور دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر کیسے ہو جائے، ہمارا انجام اچھا کیسا ہو جائے، اور اسی پہ فیصلہ ہے، اسی پہ فیصلہ ہے، اسی پہ انحصار ہے انسان کی نجات کا، اس کی بخشش کا، اس کی پکڑ کا، اس کی مغفرت کا، اور اس کو جہنم میں جھونک دیے جانا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس آدمی نے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اپنے ہی نیزے سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، خون بہہ گیا اور یہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھی تو کھلم کھلا منافق تھے، لیکن خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھا۔ صحابہ کو کہا کہ تم پڑھو، تو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ اور آج بھی یہی حکم ہے کہ جو آدمی یہ اقدام کرتا ہے تو معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ چند افراد اس کی نماز جنازہ پڑھیں، تاکہ ہر ایک کو اس بات کا احساس ہو کہ جس کے جنازے میں ہر ایک کو شریک ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار، اس کے لیے یہ مقام عبرت ہے کہ آج رشتہ دار بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے۔ یہ اقدام یہ اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، شدید زخمی ہو گیا، تکلیف ناقابل برداشت ہوگی، اس نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، خون اتنا زیادہ بہہ گیا کہ وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسی فحرمت علیہ الجنہ، اس بندے نے میرے معاملے میں جلد بازی کی ہے،
میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو مسائل پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں گے اور انسان اللہ کی نگاہ میں بھی مجرم، لوگوں کی نگاہ میں بھی مجرم۔ تو مسائل کا سامنا کرنے کا دین نے ہمیں حکم دیا۔ مسائل سے پیچھا چھڑانا، ان سے نظریں چرانا، دین ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ دین ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور یہی فرق ہے، ایک آدمی دنیا کے مسائل کی وجہ سے اپنا گلا کاٹتا ہے، اور ایک آدمی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کی جان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک شہید ہے، دوسرا حرام کی موت مرتا ہے۔ ایک کے لیے تمغہ بصالت ہے اور دوسرے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہو۔ یہ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ زندگی انسان کی ملکیت نہیں ہے، زندگی اللہ کی عطا اور اس کی ملکیت ہے۔ یہ انسان کی اپنی کمائی ہوئی اور محنت سے حاصل کی ہوئی چیز نہیں۔ اور زندگی جس کو اللہ نے عطا کی ہے وہ اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور جس رب نے زندگی عطا کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال سے ایک بات کو واضح کیا۔ ایک لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے بعد جب جنگی قیدیوں کو اکٹھا کر لیا گیا تو ایک عورت وہ کبھی دائیں دوڑ رہی ہے، کبھی بائیں دوڑ رہی ہے اور اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ اب صحابہ سارے کے سارے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اتنی بے چینی کس چیز کی لگی ہے۔ اچانک قیدیوں میں اسے اس کا بچہ دکھائی دیا، اس نے فوراً اسے پکڑا اور فیڈ کرانا شروع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے، جو چند لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکی وہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال دے گی؟ تو فرمایا کہ سنو، تمہارا رب تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پہ مہربان ہے۔ لیکن مسلمان مومن اس بات کو سمجھ جائے تو تب، اس کے دل میں یہ بات اتر جائے تو تب کہ میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے، اس کا مجھ پہ بڑا کرم ہے۔ اور شیطان انسان کو حالات سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان انسان کو نا امیدی کا سبق پڑھاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا شیطان تمہیں حالات سے ڈراتا ہے، تنگیوں سے ڈراتا ہے، پریشانیوں سے ڈراتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی کا خاتمہ کرو، ان مشکلات سے نکل جاؤ، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد آگے جو مشکلات ہیں وہ تو ہیں، ان پیچھے کی مشکلات کو کون فیس کرے گا؟ جو ماں ایک بجلی کے بل کو فیس نہیں کر سکی، اس کے بچے کیسے دنیا کا سامنا کریں گے، دنیا کے مسائل کو کیسے فیس کریں گے؟ جس ماں کے ساتھ اس کے بہن بھائیوں نے، اس کے رشتہ داروں نے کوئی تعاون نہیں کیا، کوئی ہیلپ نہیں کی، اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کے ساتھ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی کیسے کرے گا؟ اور آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص نوجوانوں کو۔ آج جو یہ مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے، رشتہ داروں سے کٹ جاؤ، گھر الگ بنا لو، بیوی الگ کر لو، ماں باپ کو گھر سے الگ کر دو، بس اکیلے زندگی گزارو، نہ رشتہ دار ہو، نہ فیملی ہو، نہ تعلقات ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو خودکشی کی طرف لے کے جاتی ہے، یہی وہ چیز ہے۔ پبلک ریلیشن، سوشل لائف، رشتہ دار، تعلقات، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سفر میں جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے دیکھا کہ ماحول بڑا اچھا ہے، ہر طرف گرینری ہے، پانی کا تازہ چشمہ بہ رہا ہے اور دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں بس یہیں پہ رہوں، اللہ کی عبادت کروں اور اس میٹھے چشمے کا پانی پی زندگی گزار دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل تمہیں اس کی اجازت نہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے
رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی تکلیف اور ان کی طرف سے آنے والے حالات اور اذیتوں کو برداشت کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو کٹ کے تنہائی میں گوشے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے۔ آج ہمارا جو یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ہمارا جو ذہن بنتا جا رہا ہے، یہ انسانوں والا نہیں، یہ جانوروں والا۔ جانور کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ اکیلے اکیلے تنہا۔ انسان کیسے زندگی، مسلمان کو کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر اس کے اپنا بھی حقوق، اس کے اپنے بھی حقوق ہیں، اس کے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اس کے ماں باپ کے حقوق ہیں، اس کے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس کے محلے داروں کے حقوق ہیں، اس کی لیبر کے حقوق ہیں، اس کے مالک کے حقوق ہیں، اور ارد گرد بسنے والوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ تو جب ایک آدمی ان ساری چیزوں سے کٹتا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی آ سکتا ہے، زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آدمی پھر بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے، پھر بھی وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو کمی کہاں پہ ہے؟ وہ کمی اسی جگہ ہے۔ تو شیطان کیا سبق پڑھاتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ حالات کا سامنا نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حدیث مبارکہ کا ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، استعین باللہ ولا تعجز، فرمایا اپنے معاملات میں اللہ سے مدد مانگو، بے بس نہ بنو۔ اپنے معاملات میں اللہ سے مدد مانگو، بے بس نہ بنو۔ انسان اپنی کوشش میں جب ناکام ہوتا ہے تو شیطان اسے کیا کرتا ہے؟ مایوسی کا سبب پڑھاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بے بس نہ بنو، اللہ سے مدد مانگو۔ آج ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہر آدمی ہم جاب ڈبل کر لیں، 2 جگہ جاب کر لیں، اوور ٹائم لگا لیں، محنت بڑھاتے چلے جائیں گے، لیکن ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ ہم اپنے معاملات میں اللہ سے مدد نہیں مانگتے، ہم اپنے سوال اللہ کے سامنے نہیں رکھتے، ہم اپنی مشکلات کے لیے، ہم اپنی مشکلات سے آسانی کے لیے اللہ سے سوال نہیں کرتے۔ آج ایک مسلمان کی سوچ بھی یہ بن گئی ہے کہ جاب کا ٹائم زیادہ کر لو، اوور ٹائم لگا لو۔ وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ شاید کہ پیسہ بڑھتا جائے گا، مسائل حل ہوتے جائیں گے، لیکن رب کو چھوڑ کے، اپنے رب کو چھوڑ کے پیسہ تو بڑھتا جا رہا ہے، مسائل ختم ہونے میں نہیں آ رہے، مسائل ختم ہونے کو نہیں آ رہے۔ استعین باللہ ولا تعجز، ایک جملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسائل کا حل فرما دیا۔ بے بس نہ بنو، مسلسل کوشش کرو، مسلسل جد و جہد کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ اور وہ رب کیا کہتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات قرآن کریم نے کہی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، حالات کیسے بھی ہو جائے، کتنا ہی بڑا انسان جرم کیوں نہ کر لے، دنیا کی نگاہ میں کتنا ہی گر کیوں نہ جائے، فرمایا لا تقتلوا انفسکم، پھر بھی اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ بزدلی ہے۔ تم اپنے جرم کی اللہ سے توبہ کر سکتے ہو، اس سے معافی مانگ سکتے ہو۔ تم زندگی کے امتحانات میں ناکام ہو گئے ہو تو آگے بڑھو، اٹھو۔ میٹرک میں فیل ہو گئے ہو، ڈگری نہیں حاصل کر سکے ہو تو دنیا ختم نہیں ہوئی۔ دنیا میں کتنے اربوں پتی ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ آگے بڑھو، لا تقتلوا انفسکم۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی خوبصورت ہے، ان اللہ کان بکم رحیما، تمہارا رب تم پر بڑا مہربان ہے، کیوں یہ کر رہے ہو؟ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ خودکشی کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خودکشی کرنے والا بھی مجرم ہے، لیکن اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ، اس کے پڑوسی، یہ بھی اس کے جرم میں شریک ہیں، اگر وہ دنیا کے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کرتے۔ جہاں اتنی عیاشیوں پہ پیسے لگائے جا رہے ہیں تو کسی کا بل اگر اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ وہ نہیں پے کر سکتا، تو کیا ہم اپنی ان عیاشیوں میں لگے رہیں، ان کو ہم کم نہ کریں بلکہ ان کو بڑھانے کی سوچتے رہیں اور سال بہ سال وہ بڑھتی چلی جائیں؟ تو
تو کیا ان خودکشی کرنے والوں کے مجرموں میں ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا صرف حکومت ذمہ دار ہے؟ کیا ہم ذمہ دار نہیں؟ اگر ہمارے گھر کا بل زیادہ آ رہا ہے تو کیا ہمارے ملازم اور ہماری لیبر ان کا بل زیادہ نہیں آ رہا؟ تو اگر وہ مجرم بنتے ہیں تو ہم سے بھی سوال ہوگا کہ تمہاری عیاشیاں تمہارے تللے ختم نہیں ہو رہے تھے، اور تمہارے اپنے پڑوسیوں میں، تمہارے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود تھے جو مشکل سے اپنی دوائی پوری کر رہے تھے، اور دوسری طرف سے ان پہ بجلی کے بل میں بھی ظلم کر دی، تو تم کہاں کھڑے تھے؟ تم نے کیا کیا؟ ہر آدمی سے یہ سوال ہوگا اس کی وسعت کے مطابق، جو جتنی وسعت رکھتا ہے استطاعت۔ اور خود ہر مومن کو کیا کہا گیا کہ تم اپنے رب پر اعتماد کرو، اپنے رب کے ساتھ گمان اچھا رکھو۔ جو رب کے ساتھ گمان اچھا رکھے گا اللہ اس کے ساتھ فیصلہ بھی اچھا کرے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسی سوچ رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، میں ویسا فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر وہ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ اچھے فیصلے کرتا ہے، اور اگر وہ برا گمان رکھتا ہے تو جیسا اس کا گمان اللہ فیصلے کر سکتا ہے۔ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام کا جب موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے پہنچے، اس کی بیوی نے اٹھا لی، اس نے کہا لا تقتلوا، قتل نہ کرو۔ فرعون نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی کی۔ فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ فرعون کی بیوی نے کہا کہ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ انجام یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے وہ غرق ہو گیا، اور فرعون کی بیوی آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی۔ حسن الظن باللہ، اپنے اللہ کے ساتھ اعتماد، اپنے اللہ کے ساتھ گمان اچھا۔ اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے زندگی میں کچھ بھی باقی نہ رہے سوائے ان چلتی سانسوں کے، پھر بھی تم پر فرض ہے کہ تم رب کا شکر ادا کرو، پھر بھی تم پر فرض ہے تم شکر ادا کرو۔ محبت میں ناکامی ہو گئی، خودکشی کر لی، اور خودکشی کرنے والوں میں 14 سے 29 سال کے نوجوان سب سے زیادہ ہیں۔ 8,000 لوگ ہمارے ملک میں سالانہ خودکشی کر رہے ہیں، اور ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ میں 60-70 لاکھ روپیہ لگاؤں اور اپنا ملک چھوڑ دوں۔ صرف ایک سوال ہے آپ سے، میں نہیں کہتا چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، صرف ایک سوال ہے۔ آج جن دنیا کے ممالک کے ویزے لینے کے لیے ہم اسلام آباد کے چکر لگا رہے ہیں، ایمبیسیوں کے چکر لگا رہے ہیں، ایک دن میں 1500 لوگوں کے انٹرویو ہو رہے ہیں، جن میں سے 2 یا 4 لوگوں کے ویزے لگے۔ اتنے زیادہ نوجوان ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن جن ممالک میں جانا چاہ رہے ہیں خودکشی کی شرح میں یہ ممالک ٹاپ 20 میں آتے ہیں۔ جاپان کا ویزا جس کا لگ جائے وہ تو سمجھتا ہے مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ خودکشی کی شرح میں جاپان ٹاپ 10 میں آتا ہے، جہاں کی عوام کی لوگ تعریف کرتے ہیں، جہاں کے قانون کی لوگ تعریف کرتے ہیں، تو وہاں خودکشی کی شرح کیوں زیادہ ہے؟ سوئٹزرلینڈ کے اندر خودکشی کی شرح کیوں زیادہ ہے؟ جنوبی افریقہ میں، جنوبی کوریا میں خودکشی کی شرح کیوں سب سے زیادہ ہے؟ کیا ان ممالک کے پاس پیسہ نہیں، قانون نہیں؟ کیا ان ممالک کے ویزے لینے کے لیے ہم نہیں دوڑتے؟ اور ہمارا ملک نہیں، وہ اسلامی ممالک جو معاشی اعتبار سے ہم سے کئی گنا گئے گزرے ہیں، افریقی ممالک میں سے خودکشی کی شرح میں وہ سب سے نچلی لائن کے اندر آتے ہیں۔ ان سارے حالات کے باوجود پیسے سے انسان زندگی نہیں جیتا، پیسے سے انسان زندگی نہیں جیتا۔ اگر پیسے سے زندگی جیتا ہوتا تو بڑے بڑے نامور لوگ خودکشیاں نہ کرتے۔ شہرت سے انسان زندگی جیتا ہوتا تو بڑے بڑے فیمس لوگ اور ایکٹر اور ایکٹریس یہ خودکشیاں کر کے زندگیوں کے خاتمے نہ کرتے۔ انسان زندگی جیتا ہے صرف اپنے اس اوپر والے کھانے کی ٹھنڈک سے۔ جس کا دماغ ٹھنڈا، جس کا دل ٹھنڈا، وہ زندگی جی جائے گا چاہے ساری مشکلات کیوں نہ ہو۔ قرآن ہمیں ایوب علیہ السلام کی مثال دیتا ہے، سب کچھ چھین گیا، 18 سال مسلسل بیماری، اور بیماری بھی ایسی نہ اٹھنے کے قابل اور نہ ہی کچھ کرنے کے قابل، سب ساتھ چھوڑ گئے،
لیکن ایک رب تھا جو ساتھ تھا، جسے وہ مسلسل پکارتے جا رہے تھے، اور پھر اسی رب نے انہیں ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکالا۔ یہی مجھے اور آپ کو اللہ کا پیغام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، استعین باللہ ولا تعجز، کہ اللہ سے مدد مانگو، بے بس نہ بڑھو، بے بس نہ بنو، آگے بڑھو، مسلسل کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی ضرور دے گا۔